اسرائیل کے پیچھے امریکہ اور یورپ کھڑا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی نسل کشی نہیں ہوئی۔ کیا اسرائیل نے اپنے یرغمالی چھڑوا لیے ہیں یا یرغمالی جنگ جاری رکھنے کے لیے نہیں چھڑوائے جا رہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا، ایران میں اسرائیل اور امریکہ نے کیا کر لیا؟ بھارت اور اسرائیل کی صلاحیت چیک ہو گئی ہے۔ ہم ایک ڈکٹیٹرڈ ایٹمی قوت ہیں۔ ہم نے بھارت کا کیا حال کر رکھا ہے؟ ان کے اپنے میڈیا سے پوچھیں۔ ان کی اسمبلیاں کہہ رہی ہیں کہ مودی نے مروایا۔ اگر کچھ باتیں تسلیم نہ کی تو پاکستان بھارت پر بہت بڑا حملہ کرے گا۔ امریکی میگزین کو انٹرویو میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بتایا کہ 9 مئی کی رات امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کر کے بتایا کہ پاکستان بھارت پر بہت بڑا حملہ کرے گا اگر ہم نے کچھ باتیں تسلیم نہیں کی۔ یہ کال اس وقت کی گئی جب خطے میں کشیدگی عروج پر تھی۔ بھارت کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ کچھ مخصوص شرائط بھی پیش کی گئیں اور زور دیا کہ ان شرائط کو تسلیم کرنا خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ اور شدید بارشوں اور سیلاب سے ایک ہفتے میں 64 افراد جاں بحق اور 117 زخمی ہوئے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئیں جہاں 23 افراد جاں بحق ہوئے، ان میں 10 بچے بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں شدید بارشوں کے باعث مکانات گرنے اور اچانک سیلاب آنے سے 21 افراد جاں بحق ہوئے جن میں 11 بچے بھی شامل ہیں۔ سندھ میں 15، بلوچستان میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ جو ہے عمران خان کے خلاف طریقہ انتظام کو ختم کرنے کی سازش اس وقت سے شروع تھی، مطلب 9 مئی سے پہلے یہ واردات شروع تھی اور یہ 9 مئی کا بہانہ ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور عمران خان ایک نشانہ ہے، اسی کو توڑا، ہمارا میڈل چوری کر گیا۔ دوسری ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر پاکستان کی عدلیہ میں ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ چیلنج ہے، خیبر پختونخوا حکومت گرائی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی گھن گرج، کہا ہماری حکومت اختیار سب بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے، وہ جب چاہیں حکومت گرانے کا حکم دے دیں، آئینی طریقے سے حکومت نہیں گرائی جا سکتی۔ گورنر راج لگانے کا شوق ہے تو وہ بھی پورا کر لیں، کسی کو نہیں روکیں گے۔ واضح کیا جو ملک چلا رہا ہے بات صرف اسی سے ہوگی ورنہ ملک گیر تحریک شروع ہوگی۔ بیرسٹر گوہر بولے بہت مشکلات ہیں مگر بانی پی ٹی آئی کے حکم پر تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ میڈیا میں یہ آن اینڈ آف بات کی جاتی ہے حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے، ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کی عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے اور الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے۔ کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حملہ کیا گیا پاکستان کی عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے، ہم اس کو بھولیں گے نہیں۔ جنگ ہم لڑتے رہیں گے، یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے، یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ۔ 8 دہائیوں سے عوام کو حقیر سمجھا گیا، ماضی میں تمام الیکشنز کو لوٹا گیا۔ 8 فروری کو بھی عام انتخابات میں الیکشن چوری ہوا مگر اب نہیں، ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سلمان اکرم راجہ خوب گرجے برسے، کہا انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے۔ جنید اکبر بولے آپ سمجھتے ہیں مخصوص نشستیں چھین لیں گے اور ہم جدوجہد روک دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی ایک آواز پر سب آگے بڑھیں گے۔ شیخ وقاص اکرم نے پی ٹی آئی ارکان کو جیلوں میں بیماریاں لگنے پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے حسین کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت مل گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 74 مخصوص نشستیں بحال۔ حکمران اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں تعداد بڑھ کر 232 ہو گئی۔ ارکان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کامیاب امیدواران کا نوٹیفیکیشن واپس۔ قومی اسمبلی کے باعث صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں حکومت اتحاد اور جے یو آئی کو مل گئیں۔ نون لیگ کی 43، پیپلز پارٹی کی 14، جے یو آئی کی 12 نشستیں بحال۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم ایقاف، اے این پی، ایم کیم اور پی ٹی آئی پی کی 1 نشست بحال کی گئی۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک، مخصوص نشستوں کے فیصلوں کے بعد کی صورتحال پر مشاورت۔ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ عامر ڈوگر نے پی ٹی آئی کے 80 رہنماؤں کو لیڈرشپ کو لکھا گیا خط پڑھ کر سنایا۔
ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق بیشتر ارکان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حق میں. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علیمہ خان اور بہنیں بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے جذبات کو سمجھا جائے اور احترام کیا جائے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا نیا ریکارڈ. انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر. اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کے باعث 100 انڈیکس نے 2 حدیں مزید عبور کر لیں. مارکیٹ میں 2145 پوائنٹس کا اضافہ. مارکیٹ 1,30,344 پوائنٹس پر بند.